السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں کہ قبر پر اذان کیوں دی جاتی ہے۔ قبر پر اذان کیوں دی جاتی ہے؟ قبر پر اذان دینے کی وجہ کیا ہے؟ قبر پر اذان دینے سے فائدہ کیا ہے؟ قبر پر اذان دینے کا ریزن کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو سن لو، مردہ جب قبر میں لٹایا جاتا ہے تو چاروں طرف اس کا کوئی نظر نہیں آتا، کوئی نہیں ہوتا۔ مردہ قبر میں تنہا ہوتا ہے، اس کے ساتھ کوئی نہیں جاتا، تو تنہائی کی وجہ سے وہ گھبراتا ہے۔ تنہائی کی وجہ سے مردہ گھبراتا ہے، دہشت طاری ہو جاتی اس کے اوپر۔ ہم اذان دیتے ہیں تاکہ اس کی گھبراہٹ اور اس کی دہشت دور ہو جائے۔ ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جب قبر میں لٹایا جاتا ہے مردے کو اور منکر نکیر سوال کرنے کے لیے آتے ہیں، من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ فرشتہ سوال کرتا ہے مردے سے، تمہارا رب کون ہے؟ تو ایسے وقت میں شیطان دور سے اشارہ کرتا ہے، مجھے کہہ دے، مجھے کہہ دے، مجھے کہہ دے، میں تیرا رب ہوں، میں تیرا رب ہوں، تم میری طرف اشارہ کر دے کہ یہ میرا رب ہے۔ اب ایسے وقت میں ہو سکتا ہے مردہ گھبراہٹ میں شیطان کے بہکانے میں آ جائے اور شیطان کی طرف اشارہ کر کے کہہ دے کہ یہ میرا رب ہے۔ اگر ایسا کہہ دے گا تو سب کچھ تو برباد ہو گیا، سارے نیک اعمال برباد ہو گئے۔ لہٰذا ہم اذان دیتے ہیں تاکہ اذان دینے سے شیطان بھاگ جائے اور مردہ شیطان کے وسوسے سے بچ جائے۔ اس لیے کہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اذان ہوتی ہے تو شیطان مقام روحا تک بھاگ جاتا ہے۔ یہ مقام روحا کیا ہے؟ مدینہ شریف سے 36 میل دور ہے، 36 میل دور۔ لہٰذا پتہ کیا چلا، جب اذان ہوتی ہے تو شیطان 36 میل دور بھاگ جاتا۔ اب جب اتنی دور بھاگ جائے گا، قریب میں ہوگا ہی نہیں، تو مردے کو بہکانے کی کوشش نہیں کر پائے گا۔ اب جب مردے کو بہکانے کی کوشش نہیں کر پائے گا تو مردہ اس کے وسوسے اور اس کے بہکانے سے محفوظ ہو جائے گا۔ مردہ اس کے بہکانے سے محفوظ ہوگا۔ ہم اسی نیت سے قبر پر اذان دیتے ہیں تاکہ شیطان مردے کو بہکا نہ سکے اور مردے کے لیے آسانی پیدا ہو کہ فرشتوں کے سوال کا جواب وہ آسانی سے دے جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔